تو وہ گوارا ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا تھی۔ تو اگر کوئی ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم بڑے بدکار ہیں کہ ہمیں برے خیال آ رہے ہیں، تو وہ تو صحابی رسول ہے۔ تو اگر صحابی رسول کو آ سکتے ہیں تو تجھے اور مجھے کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ ایک مشکل گھاٹی ہے جس میں نہ جاننے والے جب پڑھتے ہیں تو چھوڑ جاتے ہیں نماز۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا فائدہ اس نماز کا جب برے خیال آ رہے ہیں، اور یہی شیطان چاہتا ہے کہ یہ کہیں چھوڑ جائیں۔ چھوڑنا نہیں ہے، کتے کا کام بھونکنا ہے، سائل کا کام ہے خیر مانگتے رہیں۔ وہ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے۔ اور علاج اس کا پوچھ رہے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اس کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں۔ کیا عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ مجھے ان خیالات نے اتنا تنگ کیا کہ میں حضور کی خدمت میں آیا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ سرکار میں نماز پڑھ نہیں سکتا، نہ پتہ چلتا ہے 5 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، کیا پڑھا؟ حضور نے فرمایا میرے قریب۔ سرکار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر مجھے کہا پیٹھ میری طرف کر، تو میری پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا امم القوم، اب جا، میں نے تجھے پوری قوم کا امام بنا دیا۔ جو اپنی نماز کے لیے آیا تھا اسے قوم کی امام بنا کے رکھا۔ تو جب تک دست مصطفیٰ نصیب نہیں ہوتا، کسی کی جرت نہیں کہ اس نفس کے برے خیالات سے کہ شر سے بچ سکے۔ یہ آتے تو رہیں گے، میں شر کی بات کر رہا ہوں۔ اور جس پر حضور کا ہاتھ آ گیا تو وہاں نہ نفس کی طاقت ہے نہ شیطان کی طاقت ہے، کیونکہ بازو مصطفیٰ سے کائنات میں کسی کی قوت زیادہ نہیں۔ اس لیے ان کا مجھے بڑا خطرہ ہے کہ پیر کامل کے ذریعے جن کے ہاتھ پر حضور کا ہاتھ نہیں ہے، ترکیب یہی ہے جو اس میں نہیں آئے گا یہ شر اس کو بری طرح گھیرے گا، اور جس کے ہاتھ پر سرکار کا ہاتھ ہے تو انشاءاللہ یہ برے خیالات آتے بھی رہیں تو اسے کچھ نہیں، شر اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ شاہ ولی اللہ بڑے معتدل مزاج آدمی ہیں، ان سے کسی نے یہی سوال کیا کہ حضور برے خیالات کا کیا علاج ہے؟ تو انہوں نے کہا کوئی علاج نہیں۔ مولانا روم کہتے ہیں مثنوی میں کہ برے خیالات کا کوئی علاج نہیں، اس کا فقط علاج یہ ہے کہ کوئی پیر کی صورت میں اتنا فنا ہو جائے کہ شیخ کے اندر فنا ہو جائے تو پھر برا خیال اس کو ٹچ ہی نہیں کر سکتا۔ ادھر آپ نے جانا نہیں ہے، نہ ہماری طاقت ہے۔ تو شاہ صاحب نے یہ کہا، شاہ ولی اللہ صاحب نے، کہ ایک ہیلا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ قرآن کریم پڑھ کر یا چیز کوئی اس کے اوپر قرآن پڑھ کر اہل بیت رسول کو ایصال ثواب کریں۔ یہ شاہ صاحب نے، کیونکہ وہ ہیں تطہیر والے جن کو اللہ تعالیٰ نے تطہیر عطا فرمائی اور بڑے اخلاق میں عالی ہیں، حضور کے خلق عظیم سے آراستہ ہیں۔ تو جب آپ انہیں ہدیہ پیش کریں گے تو یقیناً وہ جواب میں اس سے بہتر ہدیہ پیش کریں گے۔ تو جب آپ ان کو قرآن کا اور صدقے کا ہدیہ پیش کریں گے تو وہ تطہیر والی روح کے ساتھ آپ کی طرف توجہ فرمائیں گے، اور ان کی توجہ ہوگی تو باطن میں نفس و شیطان کا زور ٹوٹ جائے گا۔ ادھر بھی آپ نہیں آتے، فتوے جاری کرتے ہیں کہ 11ویں نہ کرو، 12ویں نہ کرو۔ تو یہی تو وہ طریقے ہیں ان تطہیر والوں کی نگاہ رحمت حاصل کرنے کے۔ تو آپ وہ بھی نہیں کرتے تو پھر شیطان کے لیے کیا مشکل رہی آپ کو رگڑنے میں؟ وہ رگڑے گا انشاءاللہ، اور ایسا رگڑے گا کہ ملا جی آخر میں نماز چھوڑ دے گا، میں بتا دوں۔ اور ہم نے مرتے ہوئے کئی دیکھے ہیں ایسے کہ جنہوں نے نمازیں شمازیں چھوڑ دیں اور آخر میں ایسی باتیں کہیں کہ رسالت تو رسالت رہی، توحید پر بھی ایمان جاتا رہا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اس کا طریقہ میں نے عرض کر دیا ہے، آل و اصحاب اور سید عالم کی نگاہ کرم سے یہ باطنی تزکی تطہیر حاصل ہوتی ہے۔